ملی ہے خوبیاں انسان کو مدینے سے، چرائی پھول نے خوشبو وہاں پسینے سے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخة من التوراة فقال یا رسول اللہ هذه نسخة من التوراة فسكت فجعل يقرأ ووجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتغير فقال ابو بکر سکلت سواکل ما ترى بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنظر عمر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لو بدلکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل ولو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی لاتبعتنی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے کہ انہیں تورات مل گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ تو شاید اس کا عربی ترجمہ ہوگا، چونکہ تورات اصل تو اپنی اس عبرانی زبان میں، تو یہودیوں نے عربی ترجمے کیے ہوئے تھے عربوں کے لیے، تو ممکن ہے عربی ترجمہ ہو، چونکہ عبرانی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ شاید نہیں جانتے تھے عبرانی۔ یہود آج کل بھی اسرائیل میں عبرانی پڑھائی جاتی ہے، یہود جانتے ہیں عبرانی زبان، اور شاید دنیا میں کوئی بھی نہیں اسے سیکھ، بہت پرانی زبان ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھنا شروع کیا، کچھ اس کی چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا۔ حضور جس چیز کو ناپسند فرماتے تو رخ انور پہ سرخی آ جاتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تجھے رونے والیاں روئیں، یہ محاورہ تھا عرب کا، تنبیہ کرنے کے لیے کہتے تھے۔ فرمایا بیان کرنے والیاں رونے والیاں تجھ پر روئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو نہیں دیکھ رہا؟ تو وہ تم اپنی طرف دھیان کر کے پڑھ رہے تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے توجہ دلائی تو انہوں نے نگاہ اٹھائی، رخ انور کو دیکھا تو فوراً انہوں نے کہا اعوذ باللہ من غضب اللہ، میں اللہ کی ناراضگی، اللہ کے غضب سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور اللہ کے رسول کی ناراضگی سے بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور ہم اس بات پہ مطمئن ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور ہمارا دین اسلام ہے، ہم اس پہ مطمئن ہیں، ہم اس پہ راضی ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب انہوں نے یہ عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
والذی نفس محمد بیدہ، اس کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر آج موسیٰ تمہیں مل جائیں اور تم میری اتباع چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرو تو تم ہدایت کھو دو گے، سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ بلکہ آج اگر خود موسیٰ علیہ السلام دنیوی حیات کے ساتھ زندہ ہو جائیں تو میری اتباع کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہ ہوگا۔ پہلے بھی حدیث پاک گزر چکی کہ حضور کا ارشاد عالی ہے کہ پہلی کتابوں کی کوئی بات پیش کرے تو نہ اس کی تکذیب کرو نہ تصدیق کرو، اسے اللہ کے سپرد کر دو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے جو بات وہ کہہ رہے اس کتاب میں ہو، آپ تکذیب کرو تو جرم ہوگا، ہو سکتا ہے انہوں نے خود وہ گھڑی ہو اور آپ تصدیق کرو تو جرم بن جائے گا، کیونکہ انہوں نے کتابوں میں بہت سی آمیزش کر دی، لہذا نہ اس کی تردید کرو نہ تصدیق کرو، اور کوئی توجہ نہ دو، اسے اللہ کے سپرد کرو، اور انہیں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تمام انبیاء کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، تمام کتابیں جو اللہ نے نازل فرمائی ان پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور قرآن پر کرنے کے مکلف ہیں، اس لیے ہمیں دوسری کتابوں کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ سو آپ نے فرمایا کہ آج خود آپ تو تورات لیے پھرتے ہیں، آج خود موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں ہوتے تو صاحب کتاب نبی ہیں، اللہ کریم سے شرف ہم کلامی حاصل ہے، آج تو کوہ طور پہ جا کر پوچھتے کہ یا اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو ارشاد ہوتا جو میرا نبی فرماتا ہے وہ کرو۔ آج اگر خود موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو میرا اتباع کرتے، میری اطاعت کرتے۔ سارے دین اپنے وقت میں حق تھے، سارے اسلام تھے، سارے نبی سچے ہیں۔ یہاں بڑی غلط فہمی یہ پیدا ہوتی ہے کہ جو پہلے دین منسوخ ہو گئے تو کیا ان میں کوئی کمی یا کمزوری یا خرابی تھی کہ نیا دین جو ہے اسے، ایسی بات نہیں ہوتی۔ بات یہ ہوتی ہے کہ ایک وقت کے لیے ایک حکم درست ہوتا ہے، دوسرے وقت کے لیے دوسرا حکم چاہیے، احکام تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ایک انسان ہے، مولانا روم نے رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ گندم بندے کی غذا ہے، ساری عمر کھاتا ہے، طفل را گر نہ دہی بر جائے شیر، طفل را ازانہ مردہ گیر۔ اگر دودھ پینے والے 2، 4، 10 دن کے بچے کو آپ دودھ ماں کا چھڑا دیں اور اسے روٹی دینا شروع کر دیں تو اسی گندم کی روٹی سے وہ مر جائے گا۔ اس وقت اسے روٹی نہیں چاہیے، اسے ماں کا دودھ چاہیے۔ جب 2 سال کا ہو جاتے تو وہی ماں کا دودھ حرام ہو جاتا ہے، حکم بدل گیا نا، وقت کے ساتھ اب اس کی ضرورت روٹی ہے، اب ماں کا دودھ نہیں۔ تو احکام بدلتے رہتے ہیں، اخبار میں تبدیلی نہیں ہوتی، جو خبر ہوتی ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ یہ خبر ہے کہ اللہ واحد لا شریک ہے، یہ نہیں تبدیل ہوتی۔ یہ خبر ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، یہ تبدیل نہیں، کسی دین میں تبدیل نہیں ہوئی۔ قیامت کا ہونا خبر ہے، یہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ ہر دین میں یہی ہے کہ قیامت ہوگی، عذاب ثواب ہوگا، آخرت ہوگی، جنت دوزخ ہے۔ جو خبر ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی کہ ایک خبر آئی ہے پھر دوسری خبر آ جائے تو ایک صحیح ہوگی، 2 خبریں ہیں تو دونوں صحیح نہیں ہو سکتی، ایک صحیح ہوگی۔ لہذا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم تک کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ یہ خبر ہے، یہ تبدیل نہیں ہوئی۔ احکام وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ خوبصورت مثال مولانا نے دی ہے کہ بچے کی ساری عمر کی غذا ہے روٹی، لیکن روٹی کے کھانے کا اہل ہوگا تو کھائے گا، ابھی اس کے لیے دودھ کا حکم ہے،
اسے روٹی دو گے تو مر جائے گا، حالانکہ عمر بھر کی غذا ہے، لیکن جب وہ روٹی کھانے کے قابل ہوگا تو پھر دودھ روک دیا جائے گا کہ اب روٹی کھائے۔ تو احکام قرآن کے نزول کے بعد بھی تبدیل ہوتے رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تبدیل ہوتے رہے۔ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ تقلید، ایک ہی بات یاد رکھیں، تقلید صرف فقہ میں ہے، شرعی احکام میں ہے۔ ائمہ کی تقلید، عقیدے میں تقلید نہیں، ہر شخص کا اپنا عقیدہ ہے، وہ معاملہ اس کا رب کے ساتھ ہے۔ بظاہر سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اندر اس کا رب کے ساتھ کیا معاملہ ہے وہ رب جانے، اس کا بندہ جانے۔ احکام شرعی جو ہیں، احناف کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ جو کام حضور نے سب سے آخر میں کیے وہ زیادہ صحیح ہیں، جو پہلے کیے وہ بھی صحیح ہیں، غلط نہیں ہے لیکن وہ افضل ہے۔ تو فقہ حنفی میں یہ تحقیق کی ہے امام صاحب نے کہ آپ نے آخر عمر میں کس طرح سے کام کیے، ان سنتوں کو اپنایا جائے کہ اس میں فضیلت ہے، یہ نہیں کہ جو پہلے حضور کرتے تھے وہ غلط ہے، وہ صحیح تھے الحمدللہ۔ تو باقی جو ائمہ فقہ ہیں وہ بھی درست ہیں، ترجیح ہے ائمہ میں کہ یہ زیادہ بہتر ہے، وہ صحیح ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، وہ بھی بہتر ہے، یہ اس سے بھی بہتر ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام تو ہوتے تو کرتے، تو عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہیں۔ تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، قرآن کا بتایا وہ عقیدہ ہے۔ جو بندہ قرآن کو مانتا ہے وہ اس عقیدے کو بھی مانتا ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، قرآن نے بتایا ہے کہ زمین پر آئیں گے، اور جو لوگ آج انکار کرتے ہیں انہیں بھی مانے بغیر چارہ نہیں ہوگا، یہ قرآن کی آیات میں موجود ہے۔ تو صاحب کتاب نبی ہیں، ان پر انجیل نازل ہوئی، لیکن دنیا میں جب آئیں گے تو اتباع قرآن کا کریں گے، محمد رسول اللہ کا کریں گے، سنت کا اتباع کریں گے، اپنی انجیل پر عمل نہیں کریں گے۔ تو جب صاحب کتاب نبی آئے وہ میرا اتباع کرے گا، تم ان کی کتابوں سے کیا لیں؟ آج کل بھی ایک رواج ہو گیا نا، ہمارے ٹی وی والے گھنٹہ گھنٹہ پروگرام چلاتے ہیں تورات کا اور انجیل کا، ان کا سننا بھی جائز نہیں ہے، اور بیان کرنے والوں کو بھی ان حدیث مبارکہ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ قرآن کا درس کیوں نہیں دیتے جس پر لوگوں نے عمل کرنا ہے۔ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلامی لا ینسخ کلام اللہ وکلام اللہ ینسخ کلامی وکلام اللہ ینسخ بعضہ بعضا۔ اسی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کرتا، اور اللہ کا کلام میرے کلام کو منسوخ کر دیتا ہے، اور اللہ کا کلام اس کا بعض کو منسوخ کر دیتا ہے۔ یہ نسخ کیا ہے؟ کیوں احکام منسوخ ہوتے ہیں؟ یہ وہی بات جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایک وقت کے لیے ایک حکم ہوتا ہے، وہ حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، پھر دوسرے وقت کے لیے اس میں تبدیلی چاہیے ہوتی ہے، حالات کے مطابق وہ بدل جاتا ہے۔ تو حضور کی حیات طیبہ میں جیسے جیسے مدارج آئے، اسلام تو ایک ہستی پہ نہ ایک وقت تھا جب وہی نازل ہوئی تو وہی کو ماننے والے اکیلے محمد رسول اللہ۔ جب آپ گھر تشریف لائے، اہلیہ محترمہ سے ساری بات کی تو انہوں نے اسی وقت کہا مان لی بات، آپ کی بات سچ ہے۔ تو خواتین میں پہلی مسلمان آپ کی پہلی زوجہ محترمہ بنی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آپ کے ساتھ قبل از نبوت کی بہت گہری دوستی تھی، انہیں پتہ چلا، وہ آئے کیا عجیب بات ہوئی، آپ نے بتایا
وہ بولے آپ نبی ہیں اللہ کے، وہ ایمان لے آئے۔ تو مردوں میں پہلے مومن ابو بکر صدیق تھے، ایک سے دو ہوئے، دو سے تین ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بچپن تھا، لمبا سا ایک کرتا پہنا ہوا، پیٹ بڑا ہوا، بازو لمبے، اور قد کی نسبت آپ کے بازو مبارک لمبے تھے حضرت علی کرم وجہ کریم کے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبائل کے لوگوں کو جمع کر کے انہیں کھانا بھی کھلایا، دعوت کی، اور انہیں نبوت کی نوید سنائی اور ایمان لانے کی دعوت دی۔ تو سب بڑک گئے۔ حضرت علی بچے تھے، چھوٹے تھے، اس میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو رسول اور نبی مانتا ہوں۔ تو بچوں میں ایمان لانے والے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سے دو، دو سے تین، تین سے چار، وہ ایک بچہ، ایک خاتون، ایک مرد، تین مسلمان ہوں گے۔ اب ان تین مسلمانوں پر جو احکام ہوں گے وہ ان کی حیثیت، ان کی جرت کے مطابق ہوں گے نا۔ پھر بڑھتے گئے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی ایمان لائے تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد حضرت عمر کے داخلے سے 40 ہو گئی۔ اب 40 کو ایک اچھی بھلی تعداد سمجھا جاتا تو عمر اس کی یا رسول اللہ یہ ہمیں کعبے میں کیوں داخل نہیں ہونے دیتے؟ اب ہم 40 ہیں، ہم جائیں گے۔ تو پہلی دفعہ بیت اللہ میں جانے کی، نماز پڑھنے کی کوشش کی گئی۔ اہل مکہ نے پتھر مارے، رکاوٹیں کھڑی کیں، روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن بیت اللہ میں جا کر نماز ادا کی گئی۔ تو نماز کس طرح پڑھتے تھے، کیا پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے، ان کا رب جانے، کیونکہ ابھی یہ فرض تو نہیں ہوئی تھی، نفل نماز تھی۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آپ کے قلب اثر میں ڈال دیا، اب پڑھتے تھے۔ اب نبوت سے پہلے بھی تو حضور مہینوں جا کر غار حرا میں بیٹھ کر ذکر کرتے تھے، کیسے کرتے تھے ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، اللہ جانے، اللہ کا نبی جانے۔ اللہ نے آپ کے قلب اثر میں جو طریقہ ڈال دیا کرتے تھے۔ ہم مکلف ہیں بعثت کے بعد جو حکم آپ کو آیا اور آپ نے ہمیں اسے کرنے کا حکم۔ بعض اوقام ایسے ہیں جو ہمارے لیے نہیں ہے، صرف حضور کے لیے ہیں، ہمیں ان سے بھی کوئی ہماری ضرورت کیا ہے کہ ہم ان سے سروکار۔ تہجد حضور پر فرض تھی، ہم پر فرض ہے، تو یہ حکم حضور کے لیے تھا نا۔ ہماری ضرورت کیا ہے کہ ہم وہاں پنگا لیں جہاں ہمیں دم مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں سروکار ہے کہ ہمارے لیے حضور کا حکم کیا ہے، ارشاد عالی کیا ہے۔ آپ وصال کے روزے رکھتے تھے، 3 4 5 دن افطار نہیں کرتے تھے، تو بعض صحابہ نے کوشش کی تو آپ نے روک دیا، فرمایا تم نہیں رکھ سکتے، میں بظاہر تو روزے سے ہوتا ہوں لیکن میرا رب مجھے افطار بھی کراتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، تم میری مثل تو نہیں ہو۔ آپ نماز ادا فرما رہے تھے، سلام پھیر کر صف کی طرف رخ انور کر کے بیٹھے تھے، میں نے دیکھا تھا جنت میرے سامنے تھی، بہت بڑا خوبصورت بیل تھی انگوروں کی، بڑے خوشے تھے، میرا دل بھی چاہا کہ یہ خوشہ میں توڑ لوں، اگر میں توڑ لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہو۔ اب اس میں ہمیں کیا دخل، ہم کون ہوتے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ جو چیزیں حضور کے لیے خاص ہیں وہ حضور کے لیے، ہمارا مقصد حضور نے جو ہمارے لیے فرمایا اس کی تعمیل ہے، اس سے آگے دم مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سو پہلی کتابوں کا بھی یہی حال ہے، اس عہد کی ضرورت کے مطابق ان میں احکام، عقائد تو یہی تھے، احکام وہ تھے جو اس وقت کی ضرورت، آج ان پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں، تمام نبی برحق ہیں، اس وقت ان کی اطاعت اسلام تھا، آج محمد رسول اللہ کی اطاعت اسلام۔ تو نسخ قرآن میں بھی ہے، اور 3 طرح کی آیات ہیں قرآن میں۔ بعض آیات منسوخ ہو گئے، ان کا حکم منسوخ ہو گیا لیکن آیت باقی ہے، جیسے مرنے والا مال میں وصیت کر کے مرے، یہ آیت قرآن میں باقی ہے،
لیکن جب وراثت کا قانون نازل ہو گیا تو یہ آیت کا حکم ختم ہو. اب وصیت کرنے کی ضرورت نہیں، جو شرعی طریقہ اس کے مطابق مال تقسیم ہو جاتا ہے. لیکن آیت باقی ہے. بعض ایسی آیات ہیں جو آیات ختم کر دی گئیں، اٹھا لی گئیں، لیکن حکم باقی ہے. جیسے زنا کی سزا رجم ہے، اس کی آیت تھی. اللہ کریم نے جو آیت اٹھائی جاتی تھی وہ نبی کریم کے قلب اطہر سے بھی محو ہو جاتی، صحابہ کرام کے دلوں اور ذہنوں سے بھی محو ہو جاتی، قرآن سے بھی اسے محو کر دیا جاتا. تو آیت اٹھا لی گئی لیکن حکم باقی. حضور نے اس پر عمل فرمایا، خلافت راشدہ میں اس پر عمل ہوا. اسی طرح بعض آیات ایسی ہیں جو آیات بھی اٹھا لی گئی، حکم بھی اٹھا لیے گئے. تو یہ قرآن کے بعض آیتیں بعض احکام کو منسوخ کرتی ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ قرآن تو قرآن کو منسوخ کرتا ہے، لیکن میرا حکم قرآن کو منسوخ نہیں کرتا. اس میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت، یہ ارشاد فرائض اور عقائد کے بارے ہے. بعض فروعی احکام ایسے ہیں جو قرآن میں نازل ہوئے پھر وہ اللہ کریم کی طرف سے بدل گئے، اور وہ تبدیلی حدیث میں بتائی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وہ قرآن میں نہیں آئی، حدیث میں ارشاد ہوئی. تو گویا وہ احادیث اس حکم کی ناسخ بن گئی. لیکن یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، یہ محققین کا مسئلہ ہے، وہ جانے اور ان کی تحقیق جانے. یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے جو حافظ حدیث ہیں، جو علوم پر عبور رکھتے ہیں، علم اصول، علم کلام، صرف و نحو، اسماء الرجال، اس طرح کے علوم کے بھی فاضل ہیں، قرآن کے علوم کے بھی ماہر ہیں، تفسیر سے واقف ہیں، الفاظ و معنی اور ان کے ربط سے اور نزول قرآن اور قرآن کے مفاہیم سے واقف ہیں. اس درجے کے علماء کے بحث کرنے کی بات ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں. ہم اتباع کرنے والے لوگ ہیں، اہل علم کا، علماء حق کا، ائمہ کرام کا. ہم وہ لوگ ہیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جو نہیں جانتا وہ جاننے والے سے پوچھ کر چلتا ہے. عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احادیثنا ينسخ بعضها بعضا كنسخ القرآن. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری احادیث، میرے ارشادات جس طرح قرآن کی بعض کو منسوخ کر دیتی ہیں، اسی طرح میری حدیثیں بھی بعض احکام کو منسوخ کر دیتی ہیں. یعنی پہلے ایک کام ایک طرح سے ہو رہا تھا، پھر حکم آ جاتا ہے حدیث میں کہ ایسا نہیں ایسا ہوگا، تو وہ پہلا حکم منسوخ ہو جاتا ہے. میں عرض کر چکا ہوں کہ احناف کی تحقیق یہی ہے کہ جو عمل حضور نے آخر عمر میں کیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اس نے دوسروں کو منسوخ کر دیا. لیکن دوسرے بھی چونکہ حضور کا عمل ہے وہ حق ہے. وعن ابی ثعلبۃ رضی اللہ تعالی عنہ الخشنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم محرمات فلا تنكحوها وحد حدود فلا تعتدوها وسقط عن اشیاء من غیر نسیان فلا تبحثوا عنها وروی الاحادیث الثلاث الدارقطنی. حضرت ابو ثعلبہ حشنی سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے فرائض فرض کیے، ان کو ضائع نہ ہونے دو. ہر حال میں فرض ادا کرو، فرض سے کوئی چھٹی، جب تک ہوا سلامت ہے فرض سے رخصت نہیں ہے. مثلا نماز فرض ہے، وضو نہیں کر سکتا تیمم کرے، کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ نہیں سکتا لیٹ کر پڑھے، حرکت نہیں کر سکتا آنکھ کے اشارے سے رکوع سجود کر لے، لیکن چھوڑے نہیں، چھوڑے نہیں. وہ بھی قبول ہے اللہ کو.
کیونکہ اللہ کریم جانتے ہیں جتنی جس کو اس نے سکت دی ہے. یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی کہ اپنے آپ پر زیادتی نہ کرو. یہ نہ کرو کہ میں اٹھ نہیں سکتا، 5 بندے مجھے پکڑ کر اٹھائیں، 2 مجھ سے رکوع کرائیں، 3 مجھ سے، اس کی ضرورت نہیں، 3 مجھ سے سجدہ کرائیں. اسی طرح بعض حضرات کو میں نے دیکھا 5 بندے وضو کرا رہے ہیں. بھئی تیمم کس لیے ہے؟ انہی لوگوں کے لیے ہے جو خود وضو نہیں کر سکتے، یا پانی نہیں ملتا، یا کوئی بیماری ہے، پانی چھونے سے مرض بڑھنے کا خطرہ ہے، یا پھر پانی بھی ہے لیکن ہمت نہیں ہے کہ اٹھ کر ہاتھ منہ دھو سکیں یا اپنا وضو خود کر سکیں. تو ان کے لیے تیمم ہے. پھر 5 بندوں کو اب میں کہوں مجھے 6 بندے وضو کریں، مجھے تو مل جائیں گے، سارے لوگوں کو ملیں گے لوگ. تو کیوں ایسا تکلف کیا جائے جب اللہ نے رخصت دی ہے؟ تو یہ بزرگ بھی رخصتوں پر عمل کریں تو عوام کریں گے نا. تو اللہ کی رخصت پر عمل کرنا بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا عزیمت پر عمل کرنا ہے، کیونکہ رخصت بھی اللہ کا حکم ہے اور مقصد اطاعت کرنا ہے. یہ نہیں کہ بہت محنت زیادہ بوجھ اٹھانا جو ہے وہ مقصد ہے. مقصد ارشاد باری کی، ارشاد نبوت کی اطاعت ہے. سو رخصتوں پر بھی عمل کرنا چاہیے، اور اتنا ہی ضروری ہے جتنا عزیمت پر عمل ہے، اور اتنا ہی اس کا ثواب بھی ہے. ایک بندے کے پاس لوگ ہیں، وہ اٹھ نہیں سکتا، اسے 5 بندے بٹھا دیتے ہیں، 2 بندے رکوع کراتے ہیں، 3 سجدہ. کیا ضرورت ہے؟ وہ لیٹ کر آنکھ کے اشارے سے رکوع سجود کر لے، جو ہر کوئی کر سکتا ہے، اس کا وہ منظور ہے. اب ایک بندے کو تو مل گئے، 4-5 بندے دوسرے کو کام ملیں گے. تو اس طرح بزرگوں کو بھی اس میں احتیاط کرنی چاہیے. ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ کو تو مرید مل گئے، دوسرے عام آدمی کو کہاں ملیں گے. تو فرائض کو ضائع نہ ہونے دو. جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ان کے قریب نہ جاؤ. استعمال کرنا یا پھر عمل کرنا تو دور کی بات ہے. حضور فرماتے ہیں ان کے قریب نہ جاؤ. سود حرام ہے، سود کی گواہی دینا حرام ہے، سود کے لیے رسید لکھنا حرام ہے، سود کے لیے سفارش کرنا کسے سود دے دو حرام ہے. فلا تقربوا، ان کے قریب مت جاؤ. لوگ کھا رہے ہیں یہ الگ بات ہے، لوگ گدے کھا رہے ہیں، کتے کھا رہے ہیں، پھر اس سے حلال ہو جائیں. لوگوں کے کرنے کی بات نہیں، بات اللہ کے حکم کی ہے. تو جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ. ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ حدود الہی جو ہے نا اللہ کی چراگاہوں کی حدیں ہیں کہ اس میں تم نے نہیں آنا. تو اگر کوئی اس کے کنارے پہ چلتا ہے جانور تو ہو سکتا ہے کبھی اس طرف چلا جائے، لہذا اس سے دور دور رہو. جہاں گناہ کا حرام کا امکان ہو وہاں سے بھی بچو. یہ دلیری نہ کرو کہ میں تو نہیں کھاتا، چلو یہ 10 بندے شراب پی رہے ہیں، میں بیٹھوں، میرا کیا ہو سکتا ہے کسی دن وہ تمہیں بھی پلا، زبردستی پلا دے. اس مجلس میں نہ جاؤ، یعنی حرام کے قریب مت جاؤ. وحد حدوداً فلا تعتدوها، اللہ نے حدیں مقرر کر دی ہیں، ان کو مت پھلانگو، حد سے مت گزرو. فسقط عن اشیاء من غیر نسیان، اور بعض چیزوں پر اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا بغیر اس کے کہ وہ بھولتا نہیں ہے. یہ نہیں کہ اللہ کریم بھول گئے تو کو نہیں دیا، وہ جانتا ہے، لیکن اس نے تم پر بوجھ کم کرنے کے لیے خاموشی، اس پہ کوئی حکم نہیں دیا. اس کی جستجو میں نہ پڑو، خواہ مخواہ اپنے اوپر بوجھ لانے کی کوئی، جو اللہ نے حکم نہیں دیا خاموشی سے گزر کرو. ٹھیک ہے، اس کا کوئی حکم نہیں، ہو گیا نہیں ہوا نہ ہوا. اس جستجو میں پڑو گے تو ایک بوجھ اور لاد دیا جائے گا. یہ اس طرح ہوتا ہے نا
کہ بعض بزرگ بتا دیتے ہیں یا تم درود شریف کی یا تم یہ آیت پڑھا کر. اب یہ بات کافی ہے، وہ بندہ جا کر اس آیت کو 3 دفعہ پڑھ لے، 300 دفعہ پڑھ لے گا. اب وہ پوچھے گا جناب یہ کتنی دفعہ پڑھنے، ایک پابندی اور لگ گئی، وہ کہہ دیں گے 500 دفعہ پڑھا. 500 دفعہ ہی پڑھے گا تو بات ہوگی، تو یہ پابندی لگوانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جی رات کو پڑھنے ہے یا دن کو، وہ کہیں آدھی رات کو اٹھ کر پڑھ، کیا ضرورت تھی پنگا لینے کی بھائی؟ جب بھی پڑھتا ہو جائے، مختصر سی بات تھی، آیت پڑھا کر پڑھ لیتا. تو جتنے سوال کرتے جائیں اتنی پابندیاں بڑھتی جائیں. تو اللہ نے جس چیز کے بارے ارشاد نہیں فرمایا اس کے بارے تم بھی شور نہ. وہ جانتا ہے، یہ نہیں کہ وہ بھول گئے، وہ جانتا ہے، لیکن جاننے کے باوجود جب اس نے کوئی سختی نہیں کی تو تم کیوں پنگا لیتے ہو یا رسول اللہ یہ اس کا حکم کیا، اس کا کیا؟ تو یہ تنگی آ جائے گی. پوچھے گا وہ حکم آ جائے گا، پھر ایک اور قید بڑھ جائے گی. کتاب العلم، آگے علم کے بارے ہے، علم کی خوبیاں اور اس کی فضیلت. عن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیا حدثوا عن بنی اسرائیل لا حرج ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 3 باتیں اس حدیث میں حضور نے ارشاد فرمائیں. فرمایا کسی کے پاس ایک جملہ بھی ہو میرا، وہ دوسروں تک پہنچاؤ. ضروری نہیں کہ بہت بڑا عالم ہے وہی بات پر، جو بات تمہارے پاس سچی مستند جس کی دلیل ہو کہ یہ ارشاد نبوی ہے، وہ دوسرے مسلمانوں تک پہنچاؤ، اسے آگے پہنچاؤ میری طرف. بلغوا انی، میری طرف سے، گویا تم میرے قاصد، میرے خادم، میرے ایلچی بن جاؤ گے. تو تبلیغ کا بڑا درجہ ہے، بڑا ثواب ہے. لیکن یاد رہے دین کے کسی بھی حکم کو اس طرح قید کر لینا کہ صرف یہ دین ہے، جو یہ نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں یا اچھا مسلمان نہیں، یہ بدعت بن جائے. ہر بندہ دین کا کام اپنی طرف سے کر رہا ہے، سب دیندار. جیسے فوج ہے نا، کچھ تو لڑتے ہیں بندوق لے کر، کچھ توپ خانے والے توپیں چلاتے ہیں، کوئی ہوائی جہاز والے ہوا سے لڑتے ہیں، سارے فوجی. کچھ ایسے ہیں جن کے پاس بندوق نہیں لیکن وہ ٹیلی فون کی تاریں لگا رہے ہیں، ایک محکمہ ہے سگنل کا، وہ فوجی نہیں. کچھ ایسے ہیں جو پیچھے کھانا پکنا رہے ہیں، لانگری باغری، وہ بھی فوجی ہیں. وہ بھی کھانا نہ دیں تو باقی کس طرح زندہ ہے. تو دین میں کوئی تبلیغ کر رہا ہے، کوئی لکھ رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی سنا رہا ہے، کوئی قاعدہ پڑھا رہا ہے، کوئی تفسیر پڑھا رہا ہے، کوئی نماز پڑھا رہا ہے، تو جتنا جتنا جو کام کر رہا ہے سب دین کی خدمت کر رہے ہیں. اگر ایک کام پہ قدغن لگا دی جو یہ نہیں کرتا وہ اچھا مسلمان نہیں ہے، تو یہ پھر دین نہیں رہتا، یہ بدعت بن جاتی، اور بدعت گمراہی ہے. تو قید نہیں لگائی جا سکتی. ہم ذکر کرتے ہیں، اجتماع کر ہم کہیں کہ جو یہ نہیں کرتے وہ اچھے مسلمان نہیں ہے، تو یہ بدعت بن جائے گا. یہ بہت اچھا طریقہ ہے الحمدللہ، جو کرے جو نہ کرے مسلمان تو وہ بھی ہے. اب اس پہ اسلام کی قید تو نہیں نہ لگائی جا سکتی، لہذا اس میں یہ احتیاط کرنی چاہیے. ہم میں یہ کمی آ گئی، جو شخص جو کام کر کہتا ہے یہی دین ہے، نہیں، جو بھی دین کا کام کر رہا ہے، خواہ وہ ایک جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، وہ بھی دین کا کام، دین کی خدمت کر رہا ہے. اور فرمایا بنی اسرائیل میں، حالانکہ تورات زبور سے حضور نے منع فرمایا، لیکن فرمایا کچھ کہانیاں بھی ہیں ان میں، کچھ عبرت کا سامان بھی ہے، کچھ پہلی قوموں کے حالات بھی ہیں،
کچھ تباہ ہونے والوں کے حالات ہیں، کچھ جن کو فائدہ ہوا، وہ کہانیاں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ عقیدے کے لیے نہیں ہوتی، وہ ترغیب و ترہیب کے لیے ہوتی ہیں، نیکی کی رغبت دلانے کے لیے یا گناہ سے ڈرانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اسی ضمن میں آ جاتی ہیں، جیسے مولانا سعدی رحمۃ اللہ کی بے شمار حکایات ہیں، تو ضروری نہیں کہ وہ واقعہ ہوا ہو، لیکن انہوں نے بندے کو عبرت دلانے کے لیے ایک کہانی بیان کر، ایک بادشاہ تھا، اس کا یوں بیٹا تھا، اس کو یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ بادشاہ بھی تھا بیٹا بھی تھا، ایک کہانی ہے، لیکن اس کہانی میں درس عبرت ہے، تو وہ نہ عقیدے کا جز ہے، نہ وہ فرض ہے، نہ واجب ہے، ایک حکایت ہے کہ اس سے لوگوں کو عبرت حاصل ہو، فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، وہ کوئی جھوٹ شمار نہیں ہوگا یا غلط شمار نہیں کی جائے گی، اس کی اجازت ہے، خواہ وہ اسرائیل سے بھی لے لو تو کوئی حرج نہیں۔ ترغیب و ترہیب کے لیے عقائد میں، اعمال میں اس کا کوئی دخل نہیں ہوگا، لیکن ترغیب و ترغیب ہوتی ہے دین کی طرف رغبت دلانا، ترہیب ہوتی ہے برائی سے ڈرانا، تو اس کے لیے جو حکایات ہیں وہ ان سے لو یا خود کسی اور سے لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور تیسری بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، من کذب علیہ متعمد، جس کو پتہ ہو اور پھر جانتا ہو یا جس سے شبہ بھی ہو کہ یہ حدیث غلط ہو سکتی ہے، پھر وہ میری طرف سے بیان کرے، وہ اپنی جگہ دوزخ میں تلاش کرے۔ جو میرا نام لے کر، میرا حوالہ دے کر غلط بات کرے، اس کا ٹھکانہ سوائے دوزخ کے کہیں نہیں، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعاذنا اللہ منہا۔ اللہ کریم اپنے غضب سے پناہ دے۔ وعن سمرة بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والمغیرة بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حدث عنی بحدیث بإحداث یرى انہ کذب فہو احد الکاذبین۔ حضرت سمرہ اور حضرت مغیرہ رضوان اللہ علیہ وہ دونوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ایسی بات میری طرف سے بیان کرے جس میں خود اس کے دل میں بھی کھٹکتی ہو کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں، ظن ہو، گمان ہو اسے کہ یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، تو اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں۔ یعنی کسی بات میں ذرا سا بھی کھٹکا ہو تو حضور کے حوالے سے آگے بیان نہ کی جائے جب تک تصدیق نہ ہو کہ یہ واقعی ارشاد نبوت ہے۔ غلطی ہو جاتی ہے بعض اوقات، بعض چیزیں نقل کر دیتے ہیں لوگ، بندہ سمجھتا ہے یہ صحیح ہے، یہ نہ ہو خیال ہو کہ یہ غلط بھی ہے۔ ہاں یہ اگر یہ خیال صحیح ہے، پتہ چلے کہ صحیح نہیں تھی تو فوراً توبہ کرے، رجوع اللہ کرے، بتائے کہ یہ غلط تھی، یہ صحیح نہیں، لیکن اپنی آنا میں بھیڑے رکھے کہ میں نے کہا اس لیے یہی صحیح ہے، یہ بڑی زیادتی ہے، بڑا اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں، کذاب ہے۔ عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي او کما قال رسول اللہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم جس سے راضی ہو جائے، جسے انعام دینا چاہے، اسے دین کی سمجھ عطا کر دے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا جس کے پاس دولت بڑا اس پر اللہ راضی ہے، دولت دنیا رضائے الہی کی دلیل نہیں ہے۔ یہ تو فرعون کے پاس حامان، نمرود، جنہوں نے خدائی دعوے کیے دولت پر بیٹھ کر ہی کیے، کسی بھوکے نے تو نہیں کی، مفلس نے تو نہیں کیے۔ ہندوؤں کے پاس، کافروں کے پاس، مشرکوں کے پاس بڑی دولت، دولت دنیا نہیں، اللہ کی رضا کی دلیل دین کی سمجھ۔ فرمایا جس سے اللہ راضی ہوں اور اس پر مہربانی کرنا چاہیں اسے دین کی سمجھ عطا کرے۔ فقہ کہتے ہیں، تفقہ کہتے ہیں دینی امور کا شعور اور سمجھ،
حلال حرام کی خبر، عقائد کا پتہ، نیک بد کی تمیز۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس پر راضی ہو جائے اور مہربانی کرے، چونکہ یہ آخرت کا سرمایہ ہے، اسی پر جنت کا حصول ہے، تو جس پر راضی ہو اسے جنت دیتا ہے۔ دنیا میں جنت کا سبب دین ہے، اور دین کی سمجھ جتنی ہوگی اتنے خلوص سے عمل کرے گا۔ تو فرمایا جس پر اللہ راضی ہو جائے، جس کی بھلائی چاہتا ہو، جسے انعام دینا چاہتا ہو دنیا میں، یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھو انما انا قاسم، میں تو لٹا رہا ہوں، واللہ یؤتی، خزانہ رب کا ہے۔ ہمارے بعض دوستوں نے ایسے کھینچ تان کر دنیا پر لگا لیا ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں حضور دیتے ہیں، حالانکہ اسی پہلی بات میں گزر چکا ہے کہ یہ بات دنیا کے بارے نہیں، دین کے بارے۔ تو حضور جو دولت لٹا رہے ہیں وہ احکام شریعت ہے، معرفت الہی ہے۔ دنیا کی حیثیت کیا ہے معرفت حق کے مقابلے میں؟ دنیا تو کافر کے پاس بھی ہے۔ حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اگر دنیا کی قیمت اللہ کے یہاں ہوتی تو کافر کو کبھی نہ دے۔ ایک مچھر کے پر سے بھی دنیا کی قیمت کم ہے۔ کیا ہوا ایک کے پاس چنو سونا ہے، وہ ایسا بے نیاز ہے، کہتا ہے تو چنے کھائے گا روٹی نہیں کھا سکتا۔ تو سونے کو وہ کیا ہیرے کیا کرے گا، ہیروں کو کھائے گا، بیٹھا رہے رکھ، جواہرات سے پیٹ بھرے گا، سونے کو پیٹ میں ڈالے گا، بیٹھا رہے رکھ کر، خود تو روٹی بھی نہیں کھا سکتا۔ کھانا کم کھائے گا، دوائیں زیادہ کھائے گا۔ وہ یار یہ کروڑوں روپے کس کام کے، بندہ کھانا نہیں کھا سکتا اور گولیاں اور وہ کھا رہا ہے کیپسول، اور وہ بھر بھر کے لپیں کھا رہا ہے۔ لوگ کھانا کھا رہے ہیں مزے کے، لوگ حلوہ کوشت ضمیر صاحب کھا رہے ہیں اور وہ دوائیں کھا رہا، تو پھر اس دولت کا کیا فائدہ؟ تو فرمایا میں لٹا رہا ہوں، بانٹ رہا ہوں، قاسم ہوں، بانٹنے والا ہوں۔ ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے نا تو پرواہ نہیں کرتا کہ کس قصے میں کیا آ رہا ہے، جو ہاتھ میں آتا ہے اس کی طرف پھینک دیا، اسے دے دیا، اسے دے دیا، اسے جو لے لے وہ نہال ہو گیا۔ فرمایا میں اللہ کی جنت لٹا رہا ہوں، آخرت بانٹ رہا ہوں، معرفت حق بانٹ رہا ہوں، دیدار الہی کے قابل کر رہا ہوں لوگوں کو، اس لیے کہ اللہ مجھے یہ خزانہ دے رہے ہیں۔ واللہ یؤتی۔ ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہمارے بھائیوں نے ایسے بھی کھینچ تان کر دنیا پہ لگا دیا کہ یہ وظیفہ کرو تو حضور بانٹنے والے ہیں، حضور کے نام کی یا محمد تسبیح پڑھو تو اتنی دولت میں۔ یار خدا کا خوف کرو، دولت تو جو حضور کو نبی مانتے نہیں ان کے پاس بھی ہے، تو پھر یا محمد سے مل گئی تو کیا فائدہ؟ دنیا کے کام بچے کافروں مشرکوں کے پیدا ہو رہے ہیں، کاروبار ان کا بھی چل رہا ہے، ملازمتیں ان کے پاس بھی، حکومتیں کر رہے ہیں۔ یار اس وقت دنیا پہ ساری طاقت ہے ہی کافر کے پاس، اسے ان کا پیر کون ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ ایک وقت میں بچے جننے والی خنزیر کی مادہ ہے۔ یہ 5 سال سے لے کر 18-20 تک بچے ایک وقت میں دیتی ہے۔ اس کا پیر کون ہے؟ کہاں سے تعویذ لیتی کہ 20-20 بچے دیتی بھی ہے، جنتی بھی ہے، پال بھی لیتی ہے؟ اس کا پیر کون ہے؟ کس کے تعویذ سے ہوتے ہیں؟ بھائی میرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت بانٹ رہے ہیں، اور پیر بھی وہ جو آپ کو جنت تک لے جانے کا سبب ہے، جو جنت کا راستہ بتائے۔ یہ اولاد رب دیتا ہے، مال رب دیتا ہے، صحت بیماری اللہ دیتا ہے۔ اس کے لیے کسی پیر کی ضرورت، جو اللہ کو نہیں مانتے ان کا کام ہو رہا ہے، جو اسے نہیں مانتے وہ انہیں بھی دے رہا ہے، اس نے ان کی روزی بند نہیں کی۔ دادا جان مرحوم ایک پنجابی کا شعر پڑھا کرتے تھے، پالن والا سر تے حاضر کل جیاں نو پالے، اے بھی ویکھ نہ دھکے در تو رنج ہو برات نہ ٹالے۔
کسی کی روزی بند نہیں کرتا، کسی کے گناہ دیکھ کر اس کے رزق، اس کے وسائل بند نہیں کرتا، جو اس نے دینا ہے وہ دیتا رہتا ہے، جب حساب ہوگا تو دیکھی جائے گی۔ تو جب یہ دنیا کافروں کو بھی مل رہی ہے تو ہمارے سر کیا مصیبت ہے، اللہ کو مانے، اللہ کے نبی کو، پھر اوپر ایک پیر کو بھی بٹھا لیں، یاد اتنا بوجھ اٹھانے کی کیا، ہمارے لیے اللہ اللہ کا رسول کافی۔ ہاں وہ ہمارا پیر ہے جو ہمیں بارگاہ رسالت میں لے جائے، حضور کا پیغام ہمیں پہنچائے، حضور کی اطاعت کا طریقہ اور سلیقہ سکھائے، اللہ کی رضا کا سبق اور در، وہ استاد، وہ پیر، وہ ہماری ضرورت ہے۔ جو پیر ہم پر مسلط ہو جائے کہ میں ہوں گا تو تجھے اولاد ہوگی، میں ہوں گا تو تیری نوکری ہوگی، یار خدا کا خوف کرو۔ اس سے تو پھر ہندو بچے بغیر پیر کے ان کی ہو رہی ہے، عیسائیوں یہودیوں کی ہو رہی ہے، ان پر پیر کا بوجھ تو نہیں ہے نا، ایک اور بوجھ سر پر ڈالنے کی کیا ضرورت۔ اور کمال ہے، میں حیران ہوں، لوگ یہ نہیں سوچتے کہ یہ بندہ ہم سے لے کر کھاتا ہے اور ہماری مشکلیں کیسے دور کرے گا۔ اگر ہم شرینیاں نہ دیں، نہ یہ ہل چلاتا ہے، نہ نوکری کرتا ہے، نہ اس کی دکان ہے، یہ کھاتا کہاں سے ہے؟ شرینیوں سے۔ تو جو ہم سے مانگ کر کھاتا ہے یہ ہمارا مشکل کشا، کس کے مشکل کشا تو ہم ہیں۔ پتہ نہیں کیوں اندھے ہو جاتے ہیں لوگ، کیوں نہیں سوچتے۔ جو شخص اپنے لیے رزق جائز وسائل سے پیدا نہیں کر سکتا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے کوئی بات پوچھی جائے، کیونکہ اپنے لیے رزق کیڑا پتنگا، چڑیا، گیدڑ، بھیڑیا، شیر، کتا، بلہ، جانور، ہر چیز اپنی روزی طبعی فطری طریقے سے حاصل کر رہی ہے۔ تو یہ انسان کے رزق کا فطری طریقہ کیا ہے؟ 4 طریقے ہیں۔ کھیتی باڑی، زراعت کرے، تجارت کرے، ملازمت کرے یا مزدوری کرے، یہ 4 وسائل ہیں حلال روزی کمانے کے 4 ذرائع ہیں۔ 5واں کوئی ذریعہ میرے علم میں نہیں ہے، 5واں کوئی ذریعہ جائز نہیں ہے۔ لوگوں سے مانگ کر کھانا، دھوکے سے لینا، رشوت لینا، سود کھانا، یہ سارے حرام ذرائع ہیں۔ حلال ذرائع اگر ان کو جمع کیا جائے تو یہ 4 بنتے ہیں۔ مزدوری کر لے حلال، تجارت کر لے، ملازمت کر لے یا کھیتی باڑی کر لے۔ تو جو ان میں سے کوئی بھی نہیں کرتا وہ کھا کیا رہا ہے؟ پھر اسے پیر یا مولوی یا مرشد بنانے کی ضرورت کیا ہے جس کا اپنا رزق کی ثابت نہیں کہ کوئی حلال ذریعہ تو اس کے پاس ہے نہیں۔ پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے۔ اصل دنیا کا لالچ ہمیں اندھا کر دیتا ہے، چونکہ ہمارا مقصد دنیا ہوتا ہے تو اللہ ہمیں دنیا داروں کے دروازے پہ لے جاتا ہے۔ والذین جہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے کئی راستے دکھا دیتے ہیں۔ مفسرین کرام یہاں لکھتے ہیں کہ جو خلوص سے اللہ کی رضا پانا چاہے اللہ اسے اپنے ایسے بندوں کے پاس لے جاتے ہیں جہاں اسے یہ نعمت نصیب ہوتی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ خیارهم فی الجاہلیت خیارهم فی الاسلام اذا فککوا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بھی کانے ہیں، جس طرح زمین میں کانے ہوتی ہیں سونے کی، چاندی کی، کسی کان سے ہیرے نکلتے ہیں، کسی سے سونا، کسی سے چاندی، لوہا بھی کان سے نکلتا ہے، سکہ بھی کان سے نکلتا ہے، کوئلہ بھی کان سے نکلتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی کانے ہیں۔ ظاہر ہے اب کوئلے کی کان کی قیمت اپنی ہے، جس سے سونا نکل رہا ہے اس کی قیمت اپنی ہے، اور جس سے جواہرات نکل رہے ہیں وہ تو سونے کو بھی مات دے جائے گی، جس سے پلاٹینم نکل رہا ہے اس کی قیمت اپنی ہے۔ فرمایا انسانوں کی مثال بھی ایسی ہے، کسی سے انسانیت کو تھوڑا فائدہ ہوتا ہے، کسی سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ معاشرے میں
جو لوگ زیادہ مفید ہوتے ہیں وہ سربراہ بن جاتے ہیں۔ تو جو لوگ جاہلیت میں قبل اسلام سربراہ تھے ان میں کوئی خوبیاں تھیں تو دوسروں نے انہیں اپنے سروں پہ بٹھایا ہوا تھا۔ جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو اسلام میں بھی وہ سر آوردہ رہتے ہیں، بشرطے کہ وہ دین کی سمجھ انہیں آ جائے، فقہ آ جائے، دین کا شعور آ جائے، دین کی نزاکتیں سمجھ لیں تو پھر وہ ان کی اہمیت برقرار رہتی ہے۔ اسلام میں صرف داخلہ کافی نہیں، معرفت حق کے وسائل و ذرائع ادائیگی طریقہ۔ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قید لگائی کہ اگر وہ اذا فقہو، جب انہیں فقہ کہتے ہیں شعور جو احکام دین کو سمجھنے کے کام آتا ہے، حلال حرام جائز ناجائز، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، ان چیزوں کا شعور جیسے فقہ کہتے ہیں۔ تو اگر انہیں دین کی سمجھ آ جائے تو پھر اسلام میں بھی وہ سربراہ رہتے ہیں۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنین، رجل اتاہ اللہ مالا فسلطه علی ہلکتہ فی الحق، ورجل اتاہ اللہ الحکمت وهو یقضی بها ویعلمها ما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں حسد کا لفظ آیا۔ حسد سے معنی ایک تو حسد ہوتا ہے کہ دوسرے کے پاس یہ نعمت ہے وہ ضائع ہو جائے، اردو میں حسد اسے کہتے ہیں کہ مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس نہ رہے، اسے حسد کہتے ہیں۔ لیکن یہ ایک کاوش ہے کہ دوسرے کے پاس ایک نعمت ہے تو بندہ محنت کرے کہ یہ مجھے بھی مل جائے۔ ایک دوسرے کے پاس ایک اچھی چیز ہے تو بندہ محنت کرے، تلاش کرے اس نے کیسے پائی، اس کا طریقہ کیا ہے، میں بھی وہ اختیار کروں، میں بھی محنت کروں اور میں بھی اس جیسا بن جاؤں۔ تو فرمایا ہر کام میں اسے ہم اپنی زبان میں تو ریس کہتے ہیں نا، فلاں فلاں کی ریس کرتا ہے، اس جیسا بننا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا کسی کام میں یہ خواہش اچھی نہیں سوائے دو باتوں میں یہ کرنی چاہیے، خواہش کرنی چاہیے کہ میں بھی اس جیسا ہو جاؤں یا اس سے آگے نکل جاؤں۔ کن دو باتوں میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک، کسی بندے کو اللہ دولت دے، حلال وسائل سے دے، جائز دولت دے، پھر اسے توفیق دے کہ وہ حلال اور جائز جگہوں پر خرچ بھی کرے، اس پر سانپ بن کر نہ بیٹھ جائے، اس کی ریس کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے بھی دے۔ پھر یہ نہیں کہ بیٹھ کر وہ آ جائے، جو اس نے محنت کی جس طرح اس نے حاصل کی تم بھی وہ محنت تلاش کرو، وہ ذرائع تلاش کرو، محنت کرو، اس سے زیادہ کما لو اور زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو فرمایا یہ اچھا مقابلہ ہے، یہ کرنا چاہیے۔ اور دوسرا مقابلہ ہے کہ اللہ نے کسی کو عطا اللہ الحکمہ، اللہ نے کسی کو دانش مندی دی، یعنی اپنی ذات کی معرفت اور اپنی مرضیات کے علم کی سمجھ دی۔ حدیث پاک میں یہ قرآن بھی لوگ اولی الالباب، دانش مند عقل مند کا لفظ آیا ہے۔ یہاں بھی حضور نے فرمایا اللہ نے جسے حکمت دانش دی، ان سے مراد قرآن و حدیث سے یہ ہے۔ قرآن اور حدیث دانش مندی کہتے ہیں معرفت حق کو سمجھنے کی استعداد، مرضیات باری کو جاننے کی استعداد، احکام شریعت کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق اور اس کی دیدار۔ تو فرمایا اس بندے کی ریس کرنی چاہیے، یار اس نے حفظ کر لیا میں بھی کروں، اسے تفسیر آتی ہے میں بھی سیکھوں، اسے اتنی حدیثیں یاد ہیں میں بھی کروں، اسے تو یار اتنی فقہ آتی ہے، یہ مفتی بنا ہوا ہے میں بھی 2 سال 4 سال کہیں لگاؤں میں بھی بن جاؤں۔ اس لیے نہیں کہ لوگ مفتی کہیں، اس لیے کہ دین کی سمجھ آ جائے، اس پر عمل کر سکوں، دوسروں کو سمجھا سکوں۔ تو فرمایا اس معاملے میں مثبت مقابلہ ان 2 معاملوں میں کرنا چاہیے۔ جب اسے اللہ
دین کی سمجھ، حکمت، دانائی دے، اور پھر وہ لوگوں کو بس یکزی بیا اس سے فیصلے کرتا ہو، لوگوں میں وہ دانش بانٹتا بھی ہو، وَيُعَلِّمُهُمَا، اور دوسروں کو تعلیم بھی کرتا ہو، علم بھی بانٹتا ہو، فیصلے بھی کرتا ہو، رہنمائی بھی کرتا ہو، اور وہ علم بھی بانٹتا ہو دوسروں، تو اس میں اس کی ریس کرنی چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا ثلاثہ، من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، عمل کا موقع ختم ہو گیا، اب نتائج بھگتنے کو تیار ہو جائے، عمل کے نتائج نیک تھے تو نیک نتائج، برے عمل تھے تو برے نتائج، لیکن 3 عمل ایسے ہیں جو باقی رہ جاتے ہیں، اس سے مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب ملتا رہتا ہے، وہ جاری رہتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ جاریہ، کوئی ایسا کام کر جاتا ہے اللہ کے نام پر، صدقہ کر جاتا ہے جو جاری رہتا ہے، کسی نے اسپتال بنا دیا، راستہ بنا دیا، کوئی کنواں بنا دیا، تالاب بنا دیا، کوئی اور مخلوق کے بھلے کا، نیکی کا کام کر دیا جو بعد میں چل رہا ہے، لوگوں کو بھلا، جتنے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے اتنا اس کو ثواب پہنچ رہا ہے، جب تک وہ چلتا رہے گا اس کو اجر ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، یا پھر وہ عالم جس نے بہت سے شاگردوں کو پڑھا دیا، پھر وہ تو فوت ہو گیا، وہ آگے پڑھا رہے ہیں، اگلے آگے پڑھا رہے ہیں، اگلے آگے جب تک علم چلتا رہے گا اس کا ثواب، اس کا یہ عمل جاری ہے، جتنا وہ بڑھتا جائے گا اتنا ثواب اس کو ملتا جائے گا۔ تو پھر اہل علم کی فضیلت تو بڑی ہوگی، یہ تو بڑا انعام ہے اللہ کا۔ یا پھر نیک اولاد، کسی کی اولاد نیک ہو اور یدعو لہو، جو صرف اپنی دال روٹی میں نہ لگی رہے، اللہ کی عبادت کرے اور اس میں اپنے والدین کے لیے، اپنے جانے والوں کے لیے بھی دعا کرتی ہو، اس کے لیے اس کے نیک بچے نیک عمل کرتے ہوں تو ان کا اجر بھی اسے ملے گا کہ اس کی تربیت تھی، اس کے وجود کا حصہ ہے اولاد، گویا وہی عمل کر رہا ہے اسے اجر ملے گا۔ اسی طرح اگر اولاد ظلم کرتی ہے تو والدین سے وہاں پوچھا جائے گا، وہ یہ ثابت کر سکے اللہ میں نے تمہیں حلال حرام بتایا تھا، نیکی بدی بتائی تھی، اب یہ مرضی سے کر رہے ہیں تو بری ہوں گے، ورنہ جو شابہ شابہ کر کے مر جاتے ہیں وہ والدین بھی پکڑے جائیں گے کہ تمہیں نے یہ سکھا کر آئے ہو، برائی بھی ساتھ بھگتنی پڑے گی۔ ہاں کوئی والد نیک تھا، بعمل تھا، عقیدہ صحیح تھا، اولاد کو بھی سمجھاتا تھا، انہوں نے نہیں مانی تو وہ خود ذمہ دار ہے، اور یہ حقیقت اللہ سے تو چھپی نہیں، وہ جانتا ہے۔ تو فرمایا صالح اولاد رہ گئی ہے، نیک اولاد اللہ کی عبادت کرتی ہے، اپنے لیے دعا مانگتے ہیں تو اپنے والد کو، ماں کو نہیں بھولتے، ان کو بھی یاد کرتے ہیں، اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، تو وہ نیکی بھی یہ 3 اعمال کی نیکیوں سے پہنچتی رہتی ہیں، صدقہ جاریہ، علم نافع اور اولاد صالح، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔